خوش آمدید ناظرین، آپ کا میزبان سید نعمان گل آپ کی خدمت میں روحانی پروگرام لے کر حاضر ہوا ہے، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں بیرون ملک مقیم ہیں سید رضا علی شاہ المعروف شاہ صاحب ہیں، اور ان کے جو مرید ہیں وہ پوری دنیا میں ہیں جو ان سے گائیڈ لائنز لیتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے تعویذ کے حوالے سے، اور اسی حوالے سے اپنے ناظرین کو ہم جو ہے وہ تعویذ گنڈوں کی شرعی حیثیت کیا ہے و دیگر سوالات جو انسان کے ذہن میں آتے ہیں تعویذوں کو دیکھتے ہوئے، اس حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم شاہ صاحب سے معلوم کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرون ملک مقیم ہیں سید رضا علی شاہ صاحب المعروف شاہ صاحب۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نعمان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں آج؟ شاہ صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ تعویذ کی دین اسلام میں شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک علماء و مشائخ کی بات ہے تو میں ایک بات کرتا چلوں کہ وہ سمجھ لیں کہ دین کے، شریعت کے، یعنی کہ دے آر بیسیکلی اب اس کو یہ کہنا چاہیے کہ حفاظت کے ضامن ہوتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں شریعت کی، ٹھیک ہے نا۔ میں اب اس کے اندر میں اگر ان کے موقف پہ کنٹرڈکٹ کروں گا تو یہ یعنی کہ میرے لیے زیب نہیں دیتا۔ میری یہ خاص عادت ہے، میں کسی کو یعنی کہ غلط نہیں کہتا، جو کچھ کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، لیکن جہاں تک علماء و مشائخ کی بات آتی ہے، یا قاری کی، یا یہ کہ حافظ کی، یا کسی ایک عام چھوٹے سے مسجد میں چھوٹے مؤذن کی، تو میں ایک بات کرتا ہوں کہ میرے لیے وہ بھلے غلط ہوں یا صحیح ہوں، کیونکہ جہاں پہ سوکھے ہیں وہاں ہرے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، جہاں پہ ہرے ہیں وہاں سوکھے بھی ہیں، گھاس ہر طریقے کی ہر جگہ اگتی ہے، تو جہاں پہ اگر 500 مولوی ٹھیک ہے تو اس میں سے 5 مولوی غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ موقف کیا ہے۔ ہاں، میں اپنے علم سے، جو ہمارا اپنا خاندانی علم ہے، اس کے اندر ہم یہ جانتے ہیں کہ پہلی چیز تو ہمارے گھرانے کے اندر اس کو تعویذ نہیں، نقش کہا جاتا ہے۔ نقش ہوتا ہے، نقش سے مطلب کوئی چیز لکھی جا رہی ہے جس کے اوپر کوئی بھی قرآن کا الفاظ لکھا جا رہا ہو، بھلے وہ اللہ کا اسم ہو یا کوئی آیت ہو یا سورہ ہو، تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ ہاں، بشرط یہ کہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ اور سیدھا لکھا جا رہا ہو تو وہ غلط نہیں ہو سکتا، اور اس کو ہم نقش کہتے ہیں، تعویذ کا ہم نام نہیں دیتے۔ تعویذ بیسیکلی ایمولیٹ کو کہتے ہیں انگلش میں، جو کہ یعنی کہ ٹو چینج فیٹ، ٹو چینج سم سرکمسٹانسز، اور مے بی چینج اینی تھنگ ان دس یونیورس۔ یو کی ناٹ یوز اے تعویذ فار دیٹ پلیس، یو ول ہیو ٹو یوز اٹ فار دس پلیس۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر یعنی کہ تعویذ کوئی آپ کو نقش ملا ہے، تعویذ کا تو ورڈ ہی یوز نہیں کروں گا میں، نقش ملا ہے جس کے اوپر کوئی سورہ ہے، آیت ہے یا کچھ ہے، اور وہ فلاح و بہبود اور بینیفٹ کے لیے ہے، سو اٹ کی ناٹ بی رانگ۔ اب یہ الگ چیز ہے کہ وہ کام کرے نہ کرے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ اب اس کو لکھنے والا کوئی بھی ہو، میں ہوں، میرے والد ہوں، یا کوئی بھی ہو، اس کے اوپر لکھ دیں آپ کسی بھی کاغذ کے اوپر، کیا کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ کام کرتی ہے یا نہیں کرتی، وہ جس کی کتاب ہے اس کی مرضی ہے۔ دا سیم ایز دعا۔ تعویذ کا بیسیکلی میں ایک بات بتا دوں، کانسیپٹ جو ہے یہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے زمانے سے نکلا تھا کہ جو غیر مسلم تھے، اگر وہ قرآن سے فیضیاب ہونا چاہیں، کیونکہ اس کے اندر بھی شریعت میں کئی جو ہے یعنی کہ بیریئرز ہیں کہ کلمہ گو ہے یا نہیں ہے، کس نیت سے پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، اور وہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو تعویذ جو ہے بیسیکلی نقش لکھنے کا رواج وہاں سے پیدا ہوا تھا، اور یہ عدد کے اندر بھی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس وقت کیا تھا، تو یہ نقش کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا ہے۔ اور جہاں تک اس چیز کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، میں ایک بات بتا دوں، پورے قرآن کا عددی نقش، عدد کے اندر نقش جو ہے وہ ہمارے والد صاحب نے کمپیوٹر کے اوپر ڈرافٹ کیا اور اس کو پھر پرنٹ کروایا ہے، جو کہ 100 فٹ بائی 100 فٹ ہے۔ تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ غلط ہے، میرے حساب سے بالکل صحیح ہے، ایز لانگ کہ کسی کو فائدہ دے رہا ہو۔ نقصان کا اگر 1% بھی ایلیمنٹ ہے یا 0.01%، دیٹ مینز اٹ از اے رانگ پریکٹس۔ یہ میرا پورا جواب ہے نعمان بھائی۔ اچھا شاہ صاحب، یہ تو شرعی حیثیت کے حوالے سے گفتگو ہو گئی، اب میں جاننا چاہوں گا دم اور پھونک کے اثرات جو ہیں وہ جسم میں کیسے پہنچتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی پیر صاحب ہوتے ہیں وہ دم کر دیتے ہیں، پھونک دیتے ہیں، تو اس کے اثرات جسم میں کیسے جاتے ہیں، جسم پر کیسے آتے ہیں اس کے اثرات؟
معاملہ یہ ہے کہ میں آج کل یوٹیوب پہ اپنے چینل پہ کہتا ہوں کہ پھوکوں کی دنیا سے باہر نکلو. یعنی کہ یہ پھوکوں کی دنیا چل رہی ہے نا آج کل ہواؤں کی، کہ پھونک لگوا لو، دم کرا لو، ٹھیک ہے نا. اور اسی کے اوپر جو ہے بہت سارے لوگوں نے ایک دکان لگا رکھی ہے، کئی دکانیں چل رہی ہیں اس کے اوپر کہ دم کرا لو، آپریشن نہیں ہوگا، پھونک لگوا لو، فیٹی لیور ختم ہو جائے گا. میں سچی بات اپنی بات بتاؤں یہ کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت زیادہ جانتا ہوں اس علم کو، لیکن کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ ہمارا خاندانی علم ہے یہ، اور یہ ابھی سے نہیں ہے، نسل در نسل یہی کام کرتے آ رہے ہیں. فیٹی لیور ختم نہیں ہوتا پھوکوں سے. یو کین ہیل بٹ یو کین ناٹ کیور. یو کین ہیل بٹ یو کین ناٹ کیور. یس یو کین کیور اف یو آر سم ون لائک مائی فادر. ایک میں بات بتا دوں کیونکہ ان کے پاس کیورنگ ہیلنگ دونوں پاور تھی. اب معاملہ یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، فاصلے سے کیسے ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے یہ. جب قرآن پڑھ کے آپ بیسیکلی، میں پوری زندگی قرآن پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور پھر روز محشر جو ہے، روز قیامت جو ہے، فیصلہ ہوتا ہے میری عبادات کا. تو بیسیکلی یہ جب یہ وہاں کی تقدیر بدل سکتی ہے، تو ایک آدمی اگر پڑھ کے، جس کے پاس اس کا تصرف ہو، کمانڈ ہو، کنٹرول ہو، ایک آدمی پڑھ کے اگر پھونک مارتا ہے یا کہتا ہے کہ جا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، تو پھر اس کا مطلب اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے. یہ میرا اپنا ماننا ہے اس چیز کا. دی ادر تھنگ از بیسیکلی قرآن جو ہے بیسیکلی جتنے عنصر ہیں نا، ایلیمنٹس آف دس یونیورس، آگ، ہوا، پانی، خاک، یہ ہر چیز پہ کمانڈ رکھتی ہے. کوئی ایلیمنٹ دنیا کا ایسا نہیں ہے جو اس کے علاوہ بھی ایلیمنٹس ہیں، ان کی بھی بات کر لوں جن کا پتہ نہیں ہے ہمیں کون کون سے ایلیمنٹس ہیں. ان دی ادر یونیورس ایز ویل، ٹاکنگ اباؤٹ مون اینڈ اسکائی اور اس سے آگے، ٹھیک ہے نا. دا تھنگ از دیٹ کہ یہ جو ایلیمنٹس ہیں یہ ہر چیز پہ کمانڈ کرتا ہے. تو جب اگر یہ کوئی پڑھنے والا پڑھے اور پھر اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، اگر وہ ایز اے بلیسنگ دوسرے کو بلیس کر دے، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس میں اندر کیا کہتے ہیں با اثر رہے گا، یہ بے اثر نہیں ہوتا. یہ دیکھیں چیز یہ ہے کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ میں والد صاحب کو کوٹ کروں گا دوبارہ، جب یہ پڑھا جاتا ہے نا، کوئی بھی ساؤنڈ نکلتی ہے، کوئی بھی ساؤنڈ آپ کے زبان سے نکلتی، کوئی بھی ساؤنڈ، یعنی کہ ہم ٹاکنگ اباؤٹ ہیلو، اگر یہ ساؤنڈ نکلتی ہے یہ صدا بن کے آسمانوں میں گونجتی رہتی ہے. ساؤنڈ نیور اینڈز. یہ الگ چیز ہے کہ سنائی نہ دے، اس کا ایکو چلتا رہتا ہے. وی کی ناٹ ہیئر دا ایکو بیکاز ہمارا ہیئرنگ بینڈ اتنا ہے. قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو یہ باقاعدہ ریکارڈ کیا جاتا ہے. قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو یہ ریکارڈ کیا جاتا ہے. فرشتے آپ کے وہ ریکارڈ کرتے ہیں. اللہ کے ہاں اور بھی نظام ہے ریکارڈ کرنے کا. اللہ کے ریکارڈنگ ڈیوائسز بہت سٹرونگ ہے، ہماری طرح کی نہیں ہے کہ جیسے ہم کر رہے ہیں اس طرح نہیں ہے، بہت سٹرونگ ہے. اور ہر چیز کو جب آپ پڑھتے ہیں اس وقت آپ کے گرد و نواح میں جتنی چیزیں ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہو، جو آپ سمجھ رہے ہو، جو آپ دیکھ رہے ہو، جو آپ سمجھ رہے ہو، جو آپ سن رہے ہو اس وقت، اور جو آپ کے دل کے اندر بالکل چھوٹی سی ایک رتی برابر خیال آ رہا ہے، وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت. تو جب اتنی باریکی ہے اس کے پڑھنے میں، اتنی باریکی ہے روحانی طور سے پڑھنے میں دنیاوی نہیں، روحانی طور سے، تو آپ اندازہ کر لو کہ اگر یہ کسی نے پڑھ کے کسی کے اوپر پھونکا ہے، بھلے ڈسٹنٹ ہو، تو پھر اس میں کیا ہے. اور یہ مراقبے کا ایک طریقہ ہے، یہ مراقبے کا ایک طریقہ ہے جو بیسیکلی اگر آپ ٹیلی فون کے اوپر ہیں، یا یہ کہ اگر آپ کیا کہتے ہیں اسے تھوڑا سا دور ہیں اگلے آدمی سے، تو وہ پھونک مار دیتا ہے یا کہہ دیتا ہے کہ جی بیٹا ٹھیک ہو جاؤ گے، تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا. کوئی نہ کوئی ایجنٹ جاری کرنا ہوتا ہے اگر ڈسٹنٹ ہو. اب معاملہ یہ ہے کہ ٹائم چینج ہوا ہے، پلیس چینج ہو گئی ہے، ٹائم وہی ہے، ٹائم چینج نہیں ہوا، ٹائم وہی ہے. جو تو 1400 سال پہلے ٹائم تھا وہی ٹائم اب ہے. صرف یہ کہ آپ کے گرد و نواح کی چیزیں چینج ہو گئی. دا پلیس چینجز، آلویز پلیس چینجز، ٹائم نیور چینجز اینی تھنگ، دا پلیس چینجز، جگہ بدلتی ہے. تمام چیزیں بدلی ہو گئی ہیں. 1400 سال پہلے اگر قرآن نازل ہوا تھا تو اس وقت بھی گھڑی میں، اس وقت خیر گھڑی تو غلط ہے، یعنی کہ 10 بج رہے ہوں گے، گھڑی میں اس وقت 10 بج رہے ہوں گے، اس وقت بھی ہو سکتا ہے 10 بج رہے ہوں گھڑی میں اگر گھڑی تھی. بٹ ٹائم سکیل ایک ہوتا تھا کہ مغرب سے 5 گھنٹہ آگے ہو گیا ہے تو یہ عشاء کا ٹائم ہو گیا ہے، اس طرح ہوتا تھا. اور اب بھی جو ہے اب گھڑیاں ہیں، ٹائم ہے، تو وقت بدلی نہیں ہوا ہے. تو جب وقت بدلی نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ کہ جگہ بدلی ہوئی ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جگہ بدلی ہو اور قرآن کی قوت میں فرق آ جائے. قرآن اسی طرح پاورفل، مور پاورفل اینڈ اٹر، یعنی کہ ٹو دا اٹ موسٹ پاور اٹ کین گو، اٹ بیسیکلی چینجز اٹ سیلف اکارڈنگ ٹو
اکارڈنگ ٹو دا ٹائم اینڈ فیز. فیز ہوتا ہے کہ یہ جو فیز چل رہا ہے, ٹائم جو ہے وہ جو اسٹریٹ لائن ہے. وقت کی قید کی زنجیروں سے آزاد یعنی کہ دنیا میں اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن پاک ہے. باقی وقت کی قید کی زنجیروں سے آزاد کوئی بھی کتاب نہیں ہے. آسمانی کتاب اگر کوئی ایک کتاب وقت کی قید کی زنجیروں سے آزاد ہے وہ قرآن پاک ہے. تو اس کو اگر دور اور قریب آپ کے لیے ہوگا, قرآن کے لیے ڈسٹنس ڈز ناٹ میٹر, کہ ڈسٹنس ہمارے لیے ہے, ڈسٹنس ہمارے لیے ہے. ایک آدمی جو ہے اگر وہ اڑ سکتا ہے تو اس کے لیے ڈسٹنس کوئی معنی نہیں رکھتا. گاڑی کے لیے ڈسٹنس کوئی معنی نہیں رکھتی کیونکہ وہ چلتی ہے. جہاز کے لیے ڈسٹنس معنی نہیں رکھتا. the same goes with us. ہمارے لیے معنی رکھتا ہے, قرآن کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا, بشرط یہ کہ پڑھنے والا اس کا تصرف ہو, سرٹن سورہ آیت یا جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کا تصرف ہو, بھلے وہ کچھ نہ پڑھے, صرف زبان سے کہہ دے, یعنی زبان میں قوت ہو کہ جا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا, تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا شاہ صاحب, اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر گلی ہر محلے میں ہر جگہ پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بابا جی بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ تعویذ دے رہے ہوتے ہیں, جہاں پر بالخصوص عورتوں کی تعداد مردوں کی بنسبت عورتوں کی تعداد زیادہ نظر آتی ہے, اور وہ جو بابا ہوتے ہیں وہ تعویذوں کے عوض جو ہے وہ رقم وصول کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ عمل درست ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک بات کرتا ہوں, بار بار کرتا ہوں, کہ جس سے کوئی کچھ نہیں ہوتا وہ آج کل یہ دھندا شروع کر دیتا ہے کہ میرے پاس علم ہے, مجھے ابھی جو ہے کیا کہتے ہیں اسے, خواب میں بزرگ نظر آئے تھے, دو کو بتا دے, دو میں سے ایک نے یقین کیا, ایک نے نہیں کیا, ایک نے جا کے آگے 3 کو بتایا, ایک نے یقین کیا, یعنی کہ 1 سے 1 2 ہو گئے, ان 2 نے جا کے مزید 4 کو کہا تو 4 میں سے 2 تو 4 ہو گئے. اسی طرح بات پھیلتی ہے کہ بابا جی کے پاس کچھ ہے. اچھا کچھ ایسے مطلب بھلے وہ خارش کی بیماری ہو, آئی ایم سوری ٹو سے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک بات بولوں گا نعمان بھائی, معاملہ یہ ہے کہ میں بچپن سے یہ چیزیں دیکھتا آ رہا ہوں. بہت چھوٹی عمر, 4 سال کی عمر میں تو ہمارے ابا نے کھلونے بعد میں پکڑائے, تسبیح پہلے پکڑا دی ہمارے ہاتھ میں, ٹھیک ہے نا. اور چیز یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے یہ چیز کہ, اور یہ واقعی آج کل کا دور یہ ہے کہ جس سے کچھ نہیں بنا وہ یہ کرنے لگتا ہے. اور یہ کہ میرے پاس اذن ہے, میرے پاس یوں ہے, میرے پاس فلانا ہے, سٹوریاں کرا لو لمبی لمبی. اور اس کے اندر جہاں تک جیب خالی ہونے کی, میں اپنے ہی چینل پہ جو بات کرتا ہوں کہ جیب سے لے کے شلوار تک سب اتار لیتے ہیں آپ کی. دے ڈونٹ تھنک, بیکاز دا تھنگ از دیٹ دے آر ناٹ اللہ کے بندے. یہ اللہ کے بندے کا کام ہے, اللہ کے بندے کا, یہ اس سے کم کی بات نہیں ہے. جو یعنی کہ اب یہ بولنا چاہیے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ولی ہونا چاہیے, اللہ کا دوست ہونا چاہیے. اگر ولی نہ ہو, اللہ کا دوست نہ ہو, اور کم سے کم ولی کا ماننے والا ہو تو غلط نہیں کرے گا. اس کام میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے, نہ غلط کام کی گنجائش. اب اگر آپ بولو گے کہ جی آپ تو خود بریسلیٹ پہنتے ہو, گھڑیاں اور یہ وہ, ایک اور بریسلیٹ یہاں پہ پراڈا بھی پہنتا ہوں میں, پراڈا کی بھی بریسلیٹس ہیں. میں سیدھی اس لیے بتا رہا ہوں کہ پتہ چلے لوگوں کو. علم جو ہے نا پگڑیوں سے لباس سے نہیں پتہ چلتا. علم جو ہے پگڑیوں سے لباس سے پتہ نہیں چلتا. علم اس وقت پتہ چلتا ہے جب آپ کسی سے بات کرو گے, اس کا بیک گراؤنڈ دیکھو گے, ٹھیک ہے نا, کہ وہ کہاں سے آیا ہے, کیا کرتا ہے, کون ہے, کس کے پاس اٹھتا بیٹھتا رہا ہے, کیا دیکھا ہے اس نے, کیا جانتا ہے وہ اس علم کے بارے میں. میں لمبی تقریر کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں صرف علم کی. پرواز کتنی ہے اس کی, پہلے چیز آ گئی پرواز کتنی ہے اس کی, اور اس کے بعد آتا ہے اگر علم والا کوئی دیکھے اس کو تو اس پرواز میں رفتار کتنی ہے. رفتار ہوتی ہے سپیڈ, اور پرواز جو ہے آپ کی پہنچ ہوتی ہے, یا یہ کہ ریچ ہوتی ہے یا مار ہوتی ہے, کہ اس علم میں مہارت کتنی رکھتا ہے. مہارت سے نکالا جاتا ہے اس کے اندر, مہارت کتنی رکھتا ہے. اب اگر یہ بولا جائے کہ جی کہ ہر کام کر لیتا ہے, نو, ہر کام بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ اگر ہر کام کرنے لگے گا تو پھر اللہ کی رضا کہاں گئی ہے. حضرت علی کا فرمان ہے کہ کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ نے مولا کائنات, آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا, تو انہوں نے ایک ہی جواب دیا, اپنے ارادوں کی ناکامی سے. ہر کام نہ کر سکے مگر غلط کام نہ کرے, اس کا باٹم لائن یہ ہے.
اور جہاں تک گلی کوچوں کی بات ہے، وہی بات ہے کہ آج کل تو پاکستان میں اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں یہ ایک رواج ہے کہ جی جس سے کچھ نہیں ہوا وہ یہ کرنے لگ گیا، اور میرے کو ابھی حکم ہو گیا ہے، میرے پاس جنات ہیں، میرے پاس موکل ہے۔ ابے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میں موکل اور جنات تو بہت بعد کی بات ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ مجھے چھوٹی سی چیز دکھا دو اپنے پاس، چھوٹی سی چیز، بہت عام فہم سی چیز۔ ملائکہ ہوتے ہیں، دوڑتے ہوئے بچے نظر آتے ہیں، وہ دکھا دو۔ جنات تو بہت دور کی بات ہے کہ 3 دن میں کرا دوں گا، میرے پاس جن ہے۔ 3 دن میں کیا تم اپنے لیے کچھ نہیں کرا سکے تو دوسرے کے لیے کیا کراؤ گے؟ سوچتے والی بات ہے نا۔ تو یہ معاملہ ہے۔ جو قربانی دینا جانتا ہو اور قربان ہونا جانتا ہو اور دوسرے کو قربان ہونے نہ دے، دوسرے کا دکھ درد سمجھے، احساس ہو اس درد میں، اور اس درد کی قیمت چکانا جانتا ہوں۔ جب درد کا احساس ہوگا تو پھر اس احساس میں قیمت بھی چکانی پڑے گی۔ جو قیمت چکانا جانتا ہو، جو سیکریفائشل ہو آدمی، وہی یہ کام کر سکتا ہے۔ باقی سب میں ایک ہی بات بولوں گا، دیر آل ٹھگ اینڈ تھیفز۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شاہ صاحب۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان میں تو تعویذات کا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر گلی ہر محلے میں یہ تعویذ سے جو ہے وہ عام ہوتے ہیں، لوگ گلوں میں پہنے ہوتے ہیں یا ہاتھ پہ باندھے ہوتے ہیں یا دیگر ہم دیکھتے ہیں کہ تعویذ کے ساتھ انسان جو ہے بر صغیر پاک و ہند میں زیادہ نظر آتے ہیں۔ کیا بیرون ملک جو غیر مسلم ہیں ان کی جانب سے بھی ایسا کچھ عمل ہوتا ہے؟ ان کی جانب سے بھی کیا تعویذوں کے لیے لائنیں لگائی جاتی ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے اسپریچویلٹی۔ ہمارا جو علم ہے یہ اسپریچویلٹی ہے which is based on mysticism. Mysticism basically is known to be a knowledge that is very old school. Very old school سے مطلب way before، یعنی کہ just before، یعنی کہ سمجھ لو کہ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب ہولی بکس شروع میں آئی تھیں، اس وقت سے، کیونکہ علم تو اس وقت رہا ہے، علم بعد میں بھی آتا رہا۔ ہر کتاب کے اندر پرانی کتاب ضم ہو گئی، یعنی کہ اس نے ایبزارب کر لیا نئی کتاب نے۔ جب قرآن آیا اس نے تمام جتنے آسمانی کتاب تھے ان کے علوم پلس ان آسمانی کتابوں کی یعنی کہ جتنی قوت تھی یا اس کی صنعت تھی یا اس کی جو پریفکس تھی، وہ سارے اپنے اندر ایبزارب کر لی۔ ناؤ واٹ ہیپنڈ واز کہ جتنے علوم تھے وہ اس کے اندر آ گئے۔ میں اپنے گھرانے کی بات کر لوں، ہمارے ابا کے ساتھ بیٹھ کے سکھ ہندو، میرے ساتھ خود سکھ اور ہندو بیٹھ کے ذکر کرتے رہے، ذکر اللہ، جیسے لا الہ الا اللہ، اللہ ہوا، یہ کہ ہم ذکر کرواتے تھے اور وہ بیٹھتے تھے۔ بسم اللہ ہم پڑھواتے رہے ہیں، بسم اللہ پڑھتے رہے ہیں۔ میں نے کبھی بھی کسی کو فورس نہیں کیا کہ بھائی تم یہ کرو اور میں تمہیں شارٹ کٹ میں تعویذ دے دیتا ہوں، نیور ان مائی لائف۔ جہاں تک میری بات ہے، میں صرف ایک بسم اللہ کا نقش دیتا ہوں جس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اور عدد میں 786 کی بریک ڈاؤن ہے، اور 4 مین جو ہمارے ملائکہ ہیں، یعنی کہ کیا کہتے ہیں فرشتے جو ہیں، حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرائیل اور اسرافیل، ان کے نام وہ باندھے جاتے ہیں ارد گرد کہ حفاظت ہو، آدمی کی حفاظت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نقش دیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں دیتے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں، جو میرے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، یہ ایک عجیب بات ہے کہ مجھ جیسے آدمی جو بریسلیٹس پہنا ہوا ہو، یہ وہ 11 آدمی مجھے دیکھ کر جنہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ان کو میں نے دعوت اسلامی نہیں دی، میں نے دعوت نہیں دی ان کو کہ جی آؤ کہ اسلام قبول کرو۔ انہوں نے میرے عادت اطوار اور یہ کہ دین کا وہ رخ، جو اسلام کا وہ رخ ہے کہ جس کے اندر انہوں نے دیکھا کہ ہی اوپنڈ ہز آرمز فار اس، یعنی کہ ہاتھ کھول کے، میں نے کہا آ جاؤ بیٹھو، ذکر کرو، کھانا کھاؤ، باقاعدہ ہنسی مذاق، میری عادت شوخی کی ہے، میں ہنسی مذاق یہ وہ سب چیزیں، اور سوال بھی جو ان کے ریلیجن کے ہیں وہ سوال لے لو یا اپنے ریلیجن کے لے لو۔ انہوں نے پوچھتے رہے، میں بتاتا رہا، آخر میں انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کو میں نے کہا جناب ٹائم آ چکا ہے، کہہ رہے ہیں کہ مجھے اندر سے پتہ چل رہا ہے ٹائم آ چکا ہے۔ میں نے کہا آ جاؤ، پھر ان کو کلمہ پڑھوایا۔ قاری صاحب ہمارے بڑے عزیز دوست ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اس میں سے میرے خیال سے 6 آدمی انہوں نے کیے ہیں، باقی میں نے لائیو اسٹریم ہی پر ہمارے چینل پہ کیے ہیں لائیو۔ دا تھنگ از دیٹ کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے بیسیکلی وہ علم ہے کہ جو آپ کا پورا ایک لائف سٹائل ہے، ایک لائف سٹائل ہے، خود کرنے کی ہر چیز، یعنی کہ جس کو سیرت محمد کہتے ہیں، سیرت ہے پوری ایک، اور وہ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نظر آتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ
اتنے لوگ میرے کو دیکھ کے امپریس ہو کے یا انفلوئنس ہو کے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے انہوں نے. اور اگر یہ کہا جائے کہ میں ان کو شارٹ کٹ میں تعویذ دے دیتا، وہ تو اسلام سے دور بھاگ جاتے، وہ اسلام سے دور بھاگ جاتے، بولتے یہ ریلیجن کام کا ریلیجن نہیں ہے، یہ تعویذات کا دین نہیں ہے. یہ روحانی علوم جو ہیں وہ اسلام کے ہیں. ہاں یہ الگ چیز ہے کہ شریعت اور معرفت دو الگ الگ چیزیں ہیں. طریقت از اے ڈفرینٹ تھنگ، یعنی کہ شریعت معرفت اور طریقت، یعنی کہ معرفت اور طریقت ایک چیز ہے. شریعت اور طریقت دو الگ الگ برانچز ہیں جو اسلام میں سے نکلتی ہیں. بٹ شریعت از ناٹ ڈپینڈنٹ آن طریقت، بٹ طریقت از فلی کو ڈپینڈنٹ اینڈ ڈپینڈنٹ آف شریعت. شریعت کی جو ہے باخدا دیوانہ باش، با شریعت ہوشیار، شریعت محمدی سے ہوشیار رہنا، اللہ کی راہ میں پاگل ہو جا، اس کے اندر کوئی گریز نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے. بٹ دا تھنگ از دیٹ تعویذات اس طرح جو ہے، میں کسی کو تعویذ نہیں دیتا. تو یہ کہنا کہ وہاں پہ باقاعدہ لوگ ہیں جو مانگتے پھرتے، نہیں، یورپ میں نہیں ہے. یورپ میں پڑھنے پڑھانے والے لوگ زیادہ ہیں. دے وانٹ ٹو نو، دے وانٹ ٹو ڈو ریسرچ، بھلے وہ روحانی ریسرچ ہو یا علمی ریسرچ ہو. یعنی کہ جیسے ہوتا ہے کہ سامنے جو چیز لکھت پڑھ پہ آئے، روحانی ریسرچ وہ ہوتی ہے جو قلب کے اوپر نازل ہو، وہ ایک الگ، یعنی کہ وہ ایک چیز ہے کہ لوگ وہاں پہ یہ پسند کرتے ہیں. تعویذات کی دنیا جو ہے پاکستانی میں ہے اور انڈیا میں. جی نعمان بھائی. اچھا شاہ صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عرف عام میں ہمیں ایک اور چیز ہمیں نظر آتی ہے، تعویذات تو ایک طرف، ہم ایک اور چیز یہ نظر آتی ہے کہ اگر کسی کی طبیعت میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس پر جن کا اثر ہے یا اس کے اندر جن داخل ہو چکا ہے. تو کیا کسی انسانی جسم میں جن داخل ہو سکتا ہے؟ میرے خیال سے تو ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ انسان کے جسم میں کوئی جن اثر انداز ہو سکتا ہے اس کی زندگی پر، یا اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جسم میں داخل نہیں ہوتا، آپ کے پورٹل ہوتے ہیں، راستے ہوتے ہیں جسم کے اندر. جسم کے آپ کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی روح کے علاوہ. آپ کی باڈی جو ہے ڈیزائنڈ ہے فار ون اسپرٹ اونلی، دیٹ از یور اون اسپرٹ. پورٹلز ہوتے ہیں، راستے ہوتے ہیں، الگ الگ راستے ہوتے ہیں، الگ الگ عالم، یا یہ کہ فیزز کہہ لو، یا یہ کہ کیا کہتے ہیں اس کے اسٹیٹس کہہ لو، جس کے راستے ہوتے ہیں. اگر 80,000 عالم ہیں تو 80,000 دروازے کھلے ہوئے ہیں آپ کے. یعنی کہ یہ روحانی بات کر رہا ہوں، یہ روحانیت ہی کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ سوال ایسا ہے. the other thing with this is کہ اگر عالم جنہ سے، یعنی کہ وہ عالم جہاں جنات بچتے ہیں، وہاں سے کوئی جن آ جاتا ہے اور وہ راستہ اس کو کھلا مل جاتا ہے اور وہ آ جاتا ہے اور آپ کو بیسیکلی تسخیر کر لیتا ہے، مسخر کر لیتا ہے، یعنی کہ یو بیکم پوزیسڈ ان سمپل ورڈس. ٹھیک ہے نا؟ سو دیٹ ہیپنس، دیٹ ڈز ہیپن. اور یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ صدیوں سے ایسا ہے. بہت سارے، اگر آپ پرانے زمانوں میں دیکھ لو، ابھی تو خیر بہت، کیونکہ سوشل میڈیا اتنا آگے آ گیا، ہر چیز کی خبر آتی ہے. ورنہ یہ کہ پرانے زمانوں میں دیکھ لو، گوئنگ بیک آئی تھنک 400 ایئرس، دیہاتوں کے اندر عورتوں کو جو ہے، لڑکیوں کو خاص طور پہ جوان لڑکیوں کو باہر نہیں جانے دیا جاتا تھا دیہاتوں گاؤں کے اندر مغرب کے بعد. اور اگر وہ چلی بھی جاتی تھیں، بہت ساری لڑکیوں کو یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ جو ہے پرابلمز ہو جاتی تھیں کہ جنات حاضر ہو گیا، چیخنا چلانا، یہ وہ. بہت سارے لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، بہت سارے لوگ صحیح استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ورنہ یہ کہ یو کین گیٹ پوزیسڈ. اور جہاں تک اشرف المخلوقات کی بات ہے تو شیطان بھی تو بنا ہوا ہے، شیطان بھی تو کھڑا ہوا ہے. اگر ہم اشرف المخلوقات ہیں تو شیطان بھی کھڑا ہوا ہے. وہ آگ کی مخلوق ہے، جنات جو ہے وہ آگ کی مخلوق ہے. تو تھوڑا سا تو حاوی ہوگا نا، کیونکہ جنات، شیطان بھی تو حاوی ہو جاتا ہے. اگر ہم خالی اشرف المخلوقات ہوتے تو پھر شیطان ہم پہ حاوی نہیں ہوتا. ہم اپنے کردار اور حرکتوں کی وجہ سے اشرف المخلوقات نہیں رہتے. بہت سارے لوگ جو پائس ہوتے ہیں، عورتیں پائس ہوتی ہیں، جو لوگ آدمی پائس ہوتے ہیں، why don't they get possessed? why don't they get possessed? سوچنے والی بات ہے. دیکھیں، پوزیشن کا بہت سمپل چیز ہے. اگر آپ فارمولیشن دیکھو، اس کے جتنے لوگ پوزیسڈ ہوتے ہیں اس کی فارمولیشن 2-4 ہی ہیں. اکیلے پن کی وجہ سے، اکیلے پن کی وجہ سے، اکیلے پن کا فعل، میں ڈھکے چھپے الفاظوں میں کہہ رہا ہوں، اکیلے پن کا کوئی بھی فعل ہو جو شریعت کے دائرہ کار میں گرے ایریے میں آتا ہو، اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ پاک ناپاکی قبرستان جو عالم ارواح ہے، جہاں پہ روحیں بستی ہیں، وہ ایک الگ، یعنی کہ دنیا ہے ان کی. وہاں پہ آپ ناپاکی میں چلے جاؤ، وہ ایک ہو گیا. مغرب کا وقت، جب 2 وقت ملتے ہیں، جب 2 وقت ملنے کا ٹائم ہے، مغرب کا ٹائم جو ہے سب سے کروشل ٹائم ہوتا ہے پورے دن کے اندر، کیونکہ اندھیرا جو ہے
وہ روشنی کے اوپر حاوی ہو رہا ہوتا ہے اور روشنی جا رہی ہوتی ہے. دیکھیں عالم سارے اندھیرے کے ہیں, ایوری تھنگ از ڈارک, نتھنگ از برائٹ. نور ہے وہ ایک الگ سٹوری ہے, بٹ یہاں پہ عالم کی بات ہو رہی ہے اس جہاں کی. دا تھنگ از دیٹ کہ ڈارکنیس ٹیکس اوور اینڈ دا لائٹ ڈس اپیئرز. ہمیشہ سے اندھیرا رہا ہے, روشنی بعد میں آئی ہے, مگر کیا کہتے ہیں اس کو, جو مغرب کا ٹائم ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ بیسیکلی اپنا رات کا پہر اپنی اوریجنلٹی میں آ رہا ہوتا ہے, یعنی اندھیرا اپنی طاقت دکھا رہا ہوتا ہے روشنی کو کہ تم تو چلو اور ہم واپس آ رہے ہیں. کیونکہ اوریجنلی دنیا اندھیرے کی ہے. اگر سورج کو ہٹا دو ایک چیز لائٹ دیتی ہے, اس کو ہٹا دو تو ایوری تھنگ از ڈارک. وہ ٹائم ہوتا ہے ڈینجرس جس کے اندر پوزیشن کا ڈر ہوتا ہے. اور باقی یہ کہ کیا کہتے ہیں, جہاں تک اس چیز کا سوال ہے کرنے کرانے کے کہ جنات بھیج دیے ہیں یہ وہ, میں کہتا ہوں یار مجھے بھجوا دو کوئی جنات اگر ہے کسی کے پاس تو میں بھی دیکھ لوں. کیوں نعمان بھائی؟ ٹھیک ہے نعمان بھائی, یہ بھی ہو گیا. بہت بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر شاہ صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمارے دیکھنے والے تمام ناظرین کے لیے آپ جو ہے رہنمائی فرما رہے تھے تعویذات کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ جو میں نے آپ سے سوال کیا جن کے حوالے سے آپ نے رہنمائی فرمائی, ہمارے ناظرین کی بے حد مشکور ہوں. بے حد شکریہ آپ کا کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر وقت نکالا, ہمارے اس پلیٹ فارم پر موجود رہے اور ہمارے ناظرین کی آپ نے رہنمائی فرمائی. تھینک یو ویری مچ نعمان بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, خوش رکھے, آباد رکھے. اور میں ایک بات بتا دوں کہ اگر 500 آدمی جو ہیں وہ فراڈ ہیں اس راستے میں, تو ایک آدمی تو پائس ملے گا, لیکن وہ پائس آدمی ڈھونڈنے کے لیے بھی نگاہ ہونی چاہیے پائس والی. میری طرف سے خدا حافظ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنے میزبان سید نعمان گل کو روحانی پروگرام سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی, صحت رہی تو آپ کی خدمت میں پھر آئیں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان. Z110 نیوز, خبر کی اصل خبر.